السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے مقتدی بن کر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس طرح امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے؟ تو اب انشاءاللہ العزیز ان مسائل کو ایسے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ ان مسائل کے متعلق کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی۔ بات تو تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس ٹاپک پر ہر مسئلہ کو ڈسکس کیا جائے گا۔ بہت اہم مسائل ہیں، ان کو دھیان سے سنیں۔ ان میں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں شاید کہ کسی بھائی کو ان کا سرے سے علم ہی نہ ہو، ان سے غلطی ہو جاتی ہو۔ سب سے پہلی بات، امام صاحب جب نیت باندھیں گے، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ لیں گے، تو امام صاحب کے اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ ساتھ ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب کی تکبیر سے پہلے ہم کہہ لیتے ہیں، ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر مکمل نہیں کیا تھا، ہمارا اللہ اکبر مکمل ہو گیا، تو ہم امام صاحب سے آگے نکل گئے، ان کی اقتداء میں نہ رہے، ہمیں دوبارہ سے تکبیر تحریمہ کہنا پڑے گی۔ اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے تھوڑی سی دیر بعد ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم نے امام صاحب کے اللہ اکبر ختم کرنے سے پہلے اللہ اکبر مکمل کر لیا تو ہماری نماز ہی نہ ہوئی۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھ لینے کے بعد اب کبھی امام صاحب زور سے قرات شروع کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور کبھی آہستہ آہستہ بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے ظہر اور عصر کی نماز ہے، یہ وہ نمازیں ہیں جن میں آہستہ سے تلاوت کی جاتی ہے۔ فجر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز میں زور سے قرات کی جاتی ہے۔ تو اب اگر زور سے قرات کی جانے والی نماز ہے تو ایسی صورت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ثنا پڑھنا شروع کر دیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھ لینے کے بعد، یا پھر ابھی ہم ثنا مکمل نہ کر پائے تھے کہ امام صاحب نے قرات یعنی الحمدللہ شروع کر دی، تو امام صاحب کے تلاوت شروع کرتے ہی جہاں پر ہم ثنا پڑھ رہے تھے وہیں پر ختم کر دیں گے، آگے نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، ہمیں امام صاحب کے قرات شروع کرنے سے پہلے ثنا کو مکمل کر لینا ہوگا۔ اگر ثنا مکمل نہیں کی ہے تو جہاں تک پڑھی ہے وہیں پر رک جائیں گے۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ کتنے ہی ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو یہ نہیں جانتے ہوں گے، تو آپ ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اب اگر امام صاحب آہستہ والی قرات کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ امام صاحب نے تلاوت شروع کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس صورت میں ہمیں اندازہ کرنا ہوگا کہ امام صاحب اب تلاوت شروع کر چکے ہوں گے یا نہیں۔ ہم اندازہ کریں گے کہ ہاں، اتنی دیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، امام صاحب تلاوت شروع کر چکے ہوں گے، تو اب ہم ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ تکبیر کہہ کر خاموش کھڑے ہو جائیں گے، قرات نہیں کریں گے، یعنی تکبیر کہہ کر امام صاحب کے پیچھے الحمدللہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بہت دھیان سے سنیں۔ اگر کبھی امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، ہم بیچ میں آ کر شامل ہو رہے ہیں، امام صاحب اگر زور سے تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے، ثنا وغیرہ کوئی چیز نہیں پڑھیں گے۔ اگر آہستہ والی قرات کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم اندازہ کریں گے کہ اب امام صاحب قرات کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثلا اب امام صاحب رکوع سے اٹھے ہیں، کوئی قرات نہیں ہے، تو اب ہم اللہ اکبر کہہ کر یہاں ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اب امام صاحب قرات کر رہے ہوں گے، الحمد شریف یا کوئی سورت وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے، تو اس صورت میں بھی اگر امام صاحب آہستہ تلاوت کر رہے ہیں
تب بھی ہم اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم شروع سے ہی امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد ہم مقتدی امام صاحب کے پیچھے کچھ نہیں پڑھیں گے، بالکل خاموش چپ چاپ رہیں گے۔ امام صاحب قرات مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کو جائیں گے تو اب ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کو چلے جائیں گے۔ یہ جو رکوع کو جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے، یہ امام صاحب بھی کہیں گے، ہمیں بھی رکوع کو جانے کے لیے امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہاں پر بہت حضرات غلطی کر جاتے ہیں، اللہ اکبر کہے بغیر سیدھا رکوع کو چلے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس جگہ مقتدی کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جانا ضروری نہیں تھا، بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو چلا جاتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل سنت کے خلاف ہے، شریعت کے عام ضابطے کے خلاف ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کو جائے۔ یہ غلطی بھی عام طور پر لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر کہے بغیر رکوع کو چلے جاتے ہیں۔ اب امام صاحب جب رکوع کو چلے جائیں گے، ہم بھی رکوع کے لیے چلے جائیں گے، لیکن اتنا یاد رہے کہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے، امام صاحب کے آگے نہیں بڑھنا۔ اب رکوع میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا جتنی مرتبہ بھی میسر ہو، ہم رکوع کے تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں گے تو امام صاحب جیسے ہی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے، ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر امام صاحب جب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ہم اس کی جگہ پر ربنا ولک الحمد کہیں گے، یا ربنا لک الحمد بھی واو کے بغیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ربنا ولک الحمد رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، یا ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے بھی رکوع سے کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر افضل یہی ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں۔ اب پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ان کے پیچھے سجدے کو جائیں گے۔ اگر اکثر حضرات چپ چاپ سجدے کو چلے جاتے ہیں، یہاں پر بھی مقتدیوں کے لیے اللہ اکبر کہہ کر جانا واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ امام صاحب کے پیچھے ہم بھی تکبیر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے۔ اب سجدہ میں بھی تسبیح پڑھیں گے، تسبیح مکمل کر لینے کے بعد جلسہ کے لیے اٹھیں گے، پھر دوسرے سجدہ کو جائیں گے۔ دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، ہم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کریں گے، ایسے ہی سجدے کریں گے۔ تو دوسری رکعت کو مکمل کرنے کے لیے التحیات کے لیے بیٹھیں گے، یعنی جب رکوع کے بعد سجدے کر چکے ہیں تو اب دوسری رکعت کی تکمیل کے لیے التحیات پڑھنا بھی ضروری ہے۔ امام صاحب التحیات پڑھیں گے، ہم بھی التحیات پڑھیں گے، ہمیں بھی التحیات پڑھنا ہے، ضروری ہے، واجب ہے ہمارے لیے بھی امام صاحب کے پیچھے التحیات پڑھنا، ورنہ ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب التحیات مکمل کر لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم بھی التحیات مکمل کر چکے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے التحیات مکمل نہیں کی ہے تو اب ہمیں التحیات مکمل کر کے کھڑے ہونا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم تو التحیات مکمل کر چکے ہیں مگر امام صاحب نے ابھی مکمل نہیں کی تو ہمیں امام صاحب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز کی، تو اس میں ہمیں التحیات مکمل کر کے کھڑا ہونا ہوگا دوسری رکعت کے بعد۔ ہاں، اگر اندیشہ ہو کہ اگر میں التحیات مکمل کروں گا تو امام صاحب پھر رکوع کو آ جائیں گے، تو اس صورت میں جتنا پڑھا ہے وہیں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن ہاں شریعت کا حکم ہے کہ جلدی جلدی پڑھ کر مکمل کر کے کھڑے ہوں۔ اسی طرح
तीसरी रकात में इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करनी, बाकी तकबीरें और तस्बीहात पढ़नी हैं। फिर चौथी रकात भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब क़ादा आखिर में इमाम साहिब अत्तहियात पढ़ेंगे, हम भी पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ और दुआ भी पढ़ेंगे। अभी हमने दुरूद शरीफ और दुआ मुकम्मल नहीं की थी, उधर इमाम साहिब सलाम फेर देते हैं, तो ये ज़रा गौर तलब बात है। इमाम साहिब सलाम फेर चुके हैं, हम अभी दुरूद शरीफ या दुआ पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में अगर हम अत्तहियात मुकम्मल कर चुके थे तो इमाम साहिब के साथ सलाम फेर देंगे। अगर अभी हम अत्तहियात ही मुकम्मल न पढ़े थे कि इमाम साहिब ने सलाम फेर दिया, कि हमारी अत्तहियात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि इमाम साहिब सलाम फेर रहे हैं, तो इस सूरत में हम अत्तहियात मुकम्मल करेंगे। अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरेंगे। चाहे इमाम साहिब सलाम फेर चुके हों, हम हरगिज़ सलाम नहीं फेरेंगे जब तक कि अत्तहियात मुकम्मल न पढ़ लें। उम्मीद है ये मसाइल समझ आ गए होंगे। इसी तरह सलाम फेरने का मुस्तकिल तरीका क्या है, सजदा सहव कब वाजिब होता है, इसकी अदायगी का तरीका क्या है, सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने पर गुनाह है या नहीं, इन तमाम मसाइल को बयान किया जा चुका है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर सुन सकते हैं। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।